السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، ایران نے سعودی عرب پر حملہ کر دیا ہے۔ سعودی عرب کا جو پیٹرو کیمیکل کمپلیکس تھا اس پہ ایران نے حملہ کیا، اس کے صنعتی علاقے میں حملہ کیا۔ اس حملے کے نتیجے میں سعودی عرب کا تو یقیناً بہت نقصان ہوا، وہاں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن جو نقصان امن کوششوں کو ہوا ہے، پاکستان کی کوششوں کو ہوا ہے، اس کا شاید کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان اس وقت انتہائی مشکل سچویشن میں آ چکا ہے۔ ٹرمپ کی طرف سے دی گئی ڈیڈ لائن جو ہے وہ کل صبح 5 بجے پوری ہو رہی ہے، چند گھنٹے باقی تھے۔ صبح جب میں نے آج کا دن کا آغاز کیا تو جو پاکستان میں تعینات ہیں ایرانی سفیر رضا امیری جو ہیں، ان کا ایک ٹویٹ دیکھا جنہوں نے یہ اپنے ٹویٹ میں کہا تھا کہ جو مذاکرات ہیں، جو بات چیت ہے، وہ انتہائی حساس مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ خیال یہ کیا جا رہا تھا، جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں یا جتنی بھی بات چیت ہم ادروائز سننے میں آ رہی تھی، خیال یہی تھا کہ یہ جو ہے یہ مذاکرات کسی طرف پہنچ جائیں گے۔ امید یہ تھی کہ امن قائم ہو سکے گا، لیکن ایران کے اس حملے نے جو I don't know، وہ ان کا پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے یہ ہو کہ انہوں نے یہ حملہ اس لیے کیا کہ جب ایران جو امریکہ کے جو صدر ہیں وہ اتنی سخت دھمکیاں لگا رہے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ہے وہ کمزور پڑ گئے ہیں، کیونکہ ان کے بھی تیسرے شیراز کے اوپر کل رات جو تیسرا پیٹرو کیمیکل کمپلیکس تھا اس پہ حملہ کیا گیا تھا، اور ریلوے اسٹیشن پہ بھی آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے وارننگ دی، حملہ کیا کہ لوگوں کو، ایرانیوں کو ٹرین سے دور رہنے کی بات کی۔ تو ان سب معاملات کے اندر ایران نے بھی اسی طرح کا جواب دے کر شاید یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو تاثر اس کا مزاحمت کے بعد بنا تھا وہ کہیں زائل نہ ہو، وہ اپنے آپ کو سٹرونگ رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن اس سارے معاملے کے اندر جو آکورڈ پوزیشن ہے وہ اس وقت پاکستان کی بن چکی ہے۔ کل تک یہاں کہا جا رہا تھا کہ مذاکرات اور بات چیت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ خود امریکی صدر جو ہے اپنی بات چیت میں یہ کہہ رہے تھے کہ نئی جو قیادت ہے ایرانی وہ خاصی سینسیبل نظر آتی ہے، ان سے بات چیت ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ بہتری کی طرف چلا جائے۔ لیکن اس ایک عمل کے بعد پاکستان کے اندر جو سچویشن ہے، جو وزیر خارجہ ہیں، نائب وزیر اعظم ہیں، وہ خاصے پریشانی کا شکار ہیں۔ وزارت خارجہ کو سٹیٹمنٹ دینا پڑا پہلے کہ یہ جو ہے جو ایران نے حملہ کیا ہے یہ سعودی عرب کی سوورینٹی پہ حملہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ کور کمانڈر کانفرنس ہے اس کا اعلامیہ بالکل واضح کر رہا ہے۔ میں نے تو جس طرح سے اس کو دیکھا ہے مجھے تو وہ تنبیہ نظر آ رہی ہے، مطلب وہ ایک طرح کی تنبیہ ہے ایران کو، لیکن انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ یہ جو حملہ ہے یہ امن کی جو کوششیں ہیں اس کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو سعودی عرب کا پاکستان سے دفاعی معاہدہ ہے کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور ہوگا، اس نے پاکستان کو کس پوزیشن پر لا کھڑا کیا ہے۔ جو امن بات چیت جس میں اب ٹرمپ کی طرف سے جو تباہی کی بات کی جا رہی ہے، سیولائزیشن کی بات کی جا رہی ہے، وہ تو صرف ایرانی سیولائزیشن نہیں، انہوں نے تو ہول سیولائزیشن کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ ایرانی ریفرنس کانٹیکس میں ہی ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ صرف ختم ہو جائے گی بلکہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ جو اس قسم کی زبان اور اس قسم کی زبان کا جو جواب دیا جا رہا ہے، پاسداران انقلاب جو ہیں وہ بھی سخت الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں ان کو جواب دینے میں۔ جو ایرانی صدر ہیں وہ تو 1,40,00,000 ایرانیوں کی جو ہے وہ قربانی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جو سچویشن ہے یہ کس طرف جا رہی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے امجد اقبال صاحب نے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شہزاد فاروقی صاحب، حامد المشرقی صاحب ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، بریگیڈیئر غضنفر ڈار صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ میں پہلے بریگیڈیئر صاحب میں سب سے پہلے آپ سے اس بارے میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، اس کے اندر اس کا اعلامیہ سب کے سامنے آ چکا ہے۔ مجھے تو وہ ایک طرح کی تنبیہ لگ رہی ہے ایران کو، لیکن جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ایران نے کر دیا ہے اس کے بعد بھی کیا یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ جو چند گھنٹے باقی بچے ہیں ایران جو امریکی صدر کی دھمکی کے بعد، کیا اس دوران کوئی اعلان یا کوئی معاہدہ طے پا سکتا ہے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حملہ ایران کی طرف سے کیا گیا ہے سعودی عرب کے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کے اوپر، یہ بہت الارمنگ ہے اور بہت پریشان کن ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت جس مراحل کے اندر یہ پاکستان کا جو ایفرٹ ہے
पीस प्रोसेस के सिलसिले में जी। वो जारी थी, वो बड़े अपने क्रिटिकल और सेंसिटिव फेज में दाखिल हो चुकी हैं। और इसके सिलसिले में जो ईरान के यहाँ पे सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने भी ये बात कही अपने ट्वीट में, उन्होंने जिक्र किया कि बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन में और मराहल में अभी ये बातचीत दाखिल हो चुकी है। बट उसके साथ साथ अमेरिका की साइड से भी और ईरान की साइड से भी एनकरेजिंग इतलात भी मिल रही थी कि शायद एक बेहतर मुआहदे की तरफ दोनों साइड जो है वो बढ़ने के लिए तैयार है, रजामंद है। तो यानी कि जो ओवरऑल खबर आ रही थी इस पीस प्रोसेस के सिलसिले में, जो जिसको फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब ओवरसी कर रहे हैं, तो वो बेहतर चल रहा था। बट सडनली फिर ये जो अटैक किया है ईरान की तरफ से सऊदी अरब के ऊपर, इसने खासा ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है इस पूरे पीस प्रोसेस को। बट मैं ये समझता हूँ, ये मेरी असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग, बट मेरा ये ख्याल है कि ये जो अटैक किया गया है ये इंडिकेट करता है कि प्रोबेबली जो IRGC है, ईरान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं जी, उनके अंदर प्रोबेबली कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है, जिसकी वजह से एक ऐसा ग्रुप जो नहीं चाहता कि ये पीस प्रोसेस कामयाब हो, उसकी तरफ से ये सऊदी अरब पे हमला किया गया है। हमें इस डायमेंशन को भी देखना चाहिए इस सारे वाक़े की। तो क्योंकि जो 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 लेकिन ब्रिगेडियर साहब ये टॉप इस तरह की लीडरशिप है, तकसीम, ब्रिगेडियर साहब इस तरह की तकसीम जिसकी आप बात कर रहे हैं, हमें पहले एज सच नजर नहीं आई किसी मामले के ऊपर उस तरह की कि वो ना सिर्फ इस लेवल का मिसाइल और ड्रोन हमला हो जाए सऊदी अरब के अंदर। मतलब ये कोई थोड़ी बहुत कोई छोटी बात नहीं है। उस पूरे पीस प्रोसेस को डीरेल करने वाला जो अटैक है वो हो जाए सिर्फ इस वजह से कि उनकी क़यादत में तकसीम है। ये तकसीम जो है हमें पहले भी एक मरतबा नजर आई है। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान ने सदर मसूद पज़ेश्कियान को कहा है कि ईरान सऊदी अरब के ऊपर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स ना करे, जी, तो उन्होंने एक तो माजरत की सदर मसूद ने, दूसरा उन्होंने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान जो है वो अटैक नहीं करेगा। ठीक। लेकिन उनके ये बात बयान देने के चंद घंटों के बाद ही जो आइडियोलॉजिकल क़यादत है ईरान की, उनकी तरफ से ये आया कि नहीं, हम अटैक ज़रूर करेंगे जहाँ भी हमने करना है, और उस सिलसिले में हम सऊदी अरब के ऊपर अपने अटैक्स जो हैं वो नहीं रोकेंगे। तो इनकी टॉप लीडरशिप के अंदर भी ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि गल्फ कंट्रीज़ को अंगेज करना चाहिए या नहीं, वो पाया जाता है। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है कि ईरान को पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा कहा कि हमारा सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा है, तो आप वहाँ पे अटैक करेंगे तो हमारे लिए ये बड़ा एम्बैरसिंग हो जाएगा कि हम आप के दोस्त भी हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं और ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं, तो आप उन पे अटैक ना करें। बट ईरान ने इस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं किया। और सबसे जो मैं समझता हूँ कि परेशान कुन बात है वो ये है कि ये अटैक एक ऐसे मरहले में हुआ है जिसमें कि अमेरिका भी, ईरान की जो टॉप क़यादत है वो भी, और पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है वो भी फुल्ली एंगेज्ड हैं, और उनको चाइना और रशिया भी फैसिलिटेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से यहाँ पे एक ऐसा पीस प्रोसेस जो है कामयाब हो जाए और एक ऐसा एग्रीमेंट हो जाए जिससे दुनिया को अमन नसीब हो, इस खित्ते में अमन आए, और यहाँ पे जो सूरत हाल है उसकी वजह से पूरी दुनिया में जो इकोनॉमी और बाकी मसाइल पेश आ रहे हैं वो कम हो। उस वक्त ये हमला करना बहुत गैर जिम्मेदारी है, और मैं समझता हूँ कि इसको जितना कंडेम किया जाए वो कम है। और मैं समझता हूँ कि बड़ा राइटली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस अटैक को कंडेम किया गया है, और ये वाकई बड़ी काबिल मुज़म्मत ये हरकत है। ठीक है हामिद मशरकी साहब, हम तो यहाँ पाकिस्तान में ये देख रहे हैं कि हर बंदा तकरीबन हमें परेशान लग रहा है। अब बाहर क्या सिचुएशन है, ये जो कुछ ईरान ने किया है इसके बाद, क्योंकि अब मसला ये भी है कि कोई डेडलाइन कोई 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन का मामला नहीं है, कोई CBMs नहीं लिए जा सकते। अब तो मामला बिल्कुल ऐसे जैसे कहते हैं ना कि आखिरी मराहिल पे था।
اس وقت میں یہ حملہ جو ہے اس کو لے کر باہر جو بیرون ممالک پاکستانی ہیں یا دیگر مسلمان ہیں ان کا کیا اس وقت رویہ، مطلب ان کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ خوف میں مبتلا ہے؟ کیونکہ یہاں تو مجھے لوگ خوف میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ نشاط صاحب ایک بڑی بہت شکریہ نشاط صاحب، بڑی غیر یقینی صورتحال ہے اور ایک ایسی صورتحال ہے جس میں مطلب پریشانی کا عنصر بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں آئل پرائسنگ کہاں چلی گئی ہے، سپلائی چین کتنی متاثر ہوئی ہے، یورپ بھی اس سے بہت متاثر ہو رہا ہے، باقی پاکستانی کے ڈائسپورا بھی سب کو ہو رہے ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ابھی برگیڈی صاحب بھی بات کر رہے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایران کے اوپر الجبیل کے اندر جو ابھی جو میزائلز ہوئے ہیں، اس کو تھورلی انویسٹیگیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے اندر دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران کی IRGC کس انداز میں اس کی رسپانسبلٹی لیتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کی گورنمنٹ کی طرف سے فوری طور پر ایک ری ایکشن آنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ارامکو کی آئل فیلڈ کے اوپر جب جنگ شروع ہوئی تو اس وقت اٹیک ہوا تو ایران نے کہا جی کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں، اور بعد میں پھر چائنا کی سیٹلائٹ نے ثابت کیا کہ وہ میزائل جو ہیں وہ تل ابیب سے اسرائیل سے انیشیٹ ہوئے تھے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس پہ سٹیٹمنٹ دیا، پھر کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، تو یہ تو طے ہے کہ یہ کیا ایران نے، اور ایران نے اون بھی کیا ہے۔ میں اس پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے کہ ایران جو ہے وہ ہر حالت میں اس چیز کو کنڈیم کرے کہ جی ہمارے کسی بھی گروپ نے اگر کیا ہے تو وہ غلط کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امن کی جو کوششیں ہیں اس کو سبوٹاج کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیے صدر ٹرمپ جس طرح ڈیڈ لائن پہ ڈیڈ لائن دیے جا رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر ان کی کریڈیبلٹی بھی بڑی مشکوک ہو گئی ہے، ان کا اضطراب بھی نظر آ رہا ہے، ان کی بے بسی بھی نظر آ رہی ہے، اور ایسے نہیں ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اگر وہ اس انداز میں کریں گے تو اس ایک اٹیک کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ شاید ایران کے خلاف ہو جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ایران کے کا جو معاملہ ہے، ایران کی طرف سے جو جوابی کارروائی ہے، اور جو دوسرے فریق ہیں وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی پیٹرو کیمیکلز پہ اٹیک ہو رہا ہے، ایران کے اسکولوں پہ اٹیک ہو رہا ہے، ایران کی سب جگہ پہ۔ پاکستان کی جو نازک پوزیشن ہے وہ ایران کو بھی سمجھنی ہوگی، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ ہمارا اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہے پاکستان سعودیہ کے ساتھ، اسٹریٹجک ایگریمنٹ کے بغیر بھی ہمیشہ سے کھڑا ہے، یعنی سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارا ایک انڈکلیئر ایگریمنٹ ہمیشہ سے تھا کہ حرمین شریفین کے حوالے سے اور سعودی عرب کی جو ہے سرزمین کے حوالے سے۔ ایک چیز ہمیں سمجھنی ہوگی وہ یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی اسپوائلر فیکٹرز ہوتے ہیں، چاہے وہ اسرائیل کے فیکٹر ہو، چاہے وہ ایران کے اندر وہ والے فیکٹرز ہوں جو شدت پسند ہیں یا اینٹی سعودی عرب یا اینٹی عرب کنٹریز ہیں، یا وہ فیکٹر جو امریکن گورنمنٹ کے اندر ہیں پیٹ ہیگزٹ جیسے، جو کسی بھی حالت میں امن نہیں چاہتے ہیں بلکہ تباہی چاہتے ہیں، ان سب کو اوائڈ کرنے کا، ان سب کے ساتھ ان کو ڈیفیوز کر کے ہی امن مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں جنرل عاصم منیر، ان کی پوری دنیا میں اس وقت ایک اہمیت بنی ہوئی ہے، ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے ایک انتہائی سینسٹیو، انتہائی چیلنجنگ ٹاسک ہاتھ میں لیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی پوری قوم بھی دعا گو ہے، اور پوری دنیا کے لوگ بھی، کہ اس کے اسلام آباد ایکارڈ کی کوئی ایسی شکل نکل آئے جس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں کوئی چند دنوں کی، 2-3 دنوں کی، 4 دنوں کی ایک بریدنگ سپیس مل جائے، تاکہ وہ جو آپ نے ابھی بات کی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی، اس کے اوپر تھوڑا سا کام ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیے ایران کی طرف سے بھی بات یہی آ رہی ہے کہ جی ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے، ہمیں عمان میں مذاکرات میں الجھا کر ہماری ساری لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا۔ لیکن عامر مشرقی صاحب کہیں ایسا تو نہیں کہ اب ایران اسی کا جواب دے رہا ہے کہ مذاکرات پروسیس میں ہیں اور وہ جو ہے وہ اب اٹیک کرنا شروع ہو گیا، تو یہ ایک طرح سے اسی طرح کا جواب تو نہیں ہے کہ مذاکرات میں الجھا کے تو آپ اپنے اہداف حاصل کرنا شروع کر دیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل یہ میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور میں ایک اور آپ کو بات کہوں کہ یہ اہداف حاصل بھی نہیں ہو سکتے اس طرح، اہداف جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ سب سے زیادہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ اس جنگ کے اندر سعودی عرب شامل ہو جائے، پاکستان شامل ہو جائے، اور پھر امریکہ اور اسرائیل باہر ہو کر ایران اور سعودی عرب کی جنگ کا تماشا دیکھیں۔ دیکھیں پاکستان اس سینسیٹیوٹی کو سمجھتا ہے، پاکستان اسی چیز کو اوائڈ کروا رہا ہے اتنے دنوں سے۔ اگر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات یا باقی ممالک جنگ میں ڈائریکٹ شامل نہیں ہوئے تو وہ سب سے بڑی پاکستان کی کامیابی ہے، اور پاکستان کا اس میں بڑا کردار ہے، چائنا کا اس میں بڑا کردار ہے۔
बिल्कुल बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो गई है सऊदी अरब में जुबैल पर अटैक से, लेकिन यहाँ पर वो अंग्रेजी में ग्लव्स कहते हैं कि सेंस मस्ट प्रिवेल, कामनेस मस्ट प्रिवेल, और सबसे बड़ी बात यह कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्पॉयलर्स इन ऑल द फैक्टर्स, वेदर इट्स इन ईरान गवर्नमेंट, वेदर इट इज इन पासदारान इनकलाब IRGC, इन सबको आइडेंटिफाई करके आपको मुज़ाकरात को के अमल को जारी रखना है, क्योंकि जंग खत्म होना, जंग रुकना इस वक्त पूरी दुनिया के लिए नागुज़ीर है। अगर वो सदर ट्रंप की धमकियों का 10% पर भी अमल हो गया तो फिर ये जंग जो है वो बहुत फैल जाएगी। ईरान जो है वो पूरी दुनिया में लेजिटिमेट अमेरिकन एसेट्स के ऊपर टारगेट करेगा, जिसके जवाब में और कौमें ईरान ने तो कहा है कि मैं खित्ते से बाहर भी जो है ना वो मामला हमले की बात हो रही है। जी वो तो ईरान ने भी कहा है कि मामला जो है वो खित्ते से भी बाहर निकल जाएगा, मैं खित्ते से बाहर निकल के भी वो अटैक कर सकता है। शाहजाद फारूकी साहब, ये बड़ा जो ये डेडलाइन पे डेडलाइन वाला मामला है, 5 के करीब डेडलाइंस चेंज की हैं ट्रंप ने, जो कुछ आज हुआ है, आपको उम्मीद है कि ये जो सुबह 5 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक की जो ये इस वक्त डेडलाइन है, क्या ये आगे बढ़ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नौशाद साहब। अच्छा नौशाद साहब, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सदर ट्रंप जिस तरह से डेडलाइन को एक्सटेंड करते चले जा रहे हैं, तो उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मैं इस डेडलाइन को कोई हतमी नहीं समझता हूँ, इससे आगे जाया जा सकता है। लेकिन मसला ये है कि ये मामला आप ये अगर कोई बंदा समझ रहा है कि ये दिनों में हल हो जाएगा तो ये हफ्तों की बात है, शायद महीनों की बात है, लेकिन ये मुझे दिनों में हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और ये मरहलावार तय होगा जब कभी भी होगा। असल में मेरा तो माथा उस वक्त ठनका था जब आपने इंटरनेशनल मीडिया पे इस्लामाबाद अकॉर्ड की बाज़गश्त सुनी थी। इसका मतलब ये था कि आप उन लोगों को क्यों दे रहे हैं जो कि बेसिकली स्पॉइलर हैं। इस सूरत हाल में इसराइल जो कि अमेरिका के कंधे पे रख के ये सारी लड़ाई लड़ रहा है, तो उसका तो मकसद हल नहीं होता। इसराइली वज़ीर आज़म ने तो कहा है डोनाल्ड ट्रंप को, ये उनके एहलकार की रिपोर्ट सामने आई है कि उन्होंने कहा है कि इस जंग को अभी बंद ना करें, ये बहुत जल्दी आप जंग बंद कर रहे हैं। लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशन ये है कि जंग के खर्चे इस वक्त सारे के सारे फिलहाल अमेरिका खुद ही उठा रहा है, इसराइल के खर्चे भी वो खुद ही उठाता है। तो ऐसे में उनके मुल्क के अंदर जो हंगामे और जो वहाँ पे इस हवाले से एहतजाज हो रहे हैं, और जिस तरह से सदर ट्रंप की रेटिंग गिर रही है, और गो के अभी तो मुझे लगता है कि थोड़ी दुर्फितनी है कि उनकी दिमागी हालत की बायस उनका कोई मुआवजे की सूरत हाल भी हो सकती है, लेकिन यू नेवर नो, ये सूरत हाल चलती चलती वहाँ तक जा भी सकती है। सदर ट्रंप को बहुत कुछ सोचना होगा। उनकी एक पूरी एक यानी माइट की एक जो उनकी साख है वो इस वक्त ऑन स्टेक है, यानी इस वक्त स्टेक पे है, तो उनके लिए तो बहुत कुछ गंवाने को है। ईरान के पास तो गंवाने को कुछ नहीं है, आप उनका क्या करेंगे? देखें, जब आपने ये इस्लामाबाद अकॉर्ड की खबर सुनी, उसके फौरन बाद इसराइल की तरफ से ईरान के ऑयल फील्ड्स पर हमला हुआ था। अब ये उसका जवाब है। और दूसरी बात ये है कि मेरा मानना ये है कि जब भी कभी आप जंग से मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं तो फ्रीकैन ये कोशिश करते हैं कि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें, वो पोजीशन ऑफ वीकनेस से बात ना करें। सो ये टॉक और फाइट जो है ये साथ साथ चलता है। आप अपनी ये बताने के लिए कि हम बिल्कुल गिरे हुए नहीं हैं, बिल्कुल आपके रहमो करम पर नहीं है, या आपकी शराइत पर आपके साथ बात करने को तैयार नहीं है। हाँ, बात करने को तैयार है और सारी दुनिया यही करती है, तरीका यही है। जहाँ तक सवाल है कि क्या कोई महदूद पैमाने पर कोई हथियार ऐसा इस्तेमाल हो जाएगा जो बड़े पैमाने पर तबाही मचा देगा, तो इंसानी तारीख में अभी तक ऐसा जो 2 मौक़े हैं वो दोनों के दोनों अमेरिका के हिस्से में लिखे हुए हैं। तो ट्रंप साहब अगर बैठे हैं तो वो कर तो सकते हैं, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंस जो हैं वो बहुत लंबे चौड़े होंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप सिर्फ खदशे की बुनियाद पर जो सॉवरन ममालिक हैं उनके ऊपर आप हमले करते रहेंगे, और किसी भी जवाब को जिस तरह के वो भेड़िए ने कहा था भेड़ के बच्चे को कि ये तुम, आपका राब्ता थोड़ा सा मुझे इसमें प्रॉब्लम हो गया। अमजद इकबाल साहब, किस सिचुएशन में इस वक्त पाकिस्तान, मैं इसलिए खुसूसी तौर पे आपसे पूछना चाहता हूं कि ये इस वक्त देखिए सऊदी अरब के मुआहदे के बाद अब सऊदी अरब भी तो पाकिस्तान से कुछ डिमांड कर रहा होगा ना। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान का बयान आया, तो ये इसने हमें किस जगह पर ला खड़ा किया है? और शाहजाद फारूकी साहब अगरचे कहते हैं कि कुछ वक्त होगा, कुछ मराहिल होंगे, कुछ टाइम लगेगा, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन क्या उतना वक्त है? अब तो मामला घंटों का है।
ٹرمپ صاحب کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, ڈیڈ لائن بڑھاتے نہیں بڑھاتے یہ اپنی جگہ, لیکن ڈیڈ لائن ایک موجود ہے. خیال یہ تھا کہ اس سے پہلے کو معاملہ طے ہو جائے گا, آپ کو لگتا ہے کوئی معاملہ طے ہو سکتا ہے ابھی بھی؟ دیکھیے ہونے کو تو جس طرح سے ابھی بات بھی ہو رہی تھی کہ جی کہ کسی بھی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں, اور اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بھی خبریں تو یہی ہیں کہ جی کہ بڑی تیزی کے ساتھ مذاکرات طے پا رہے ہیں اور کچھ چیزیں آگے کی طرف چل رہی ہیں. جہاں تک حملے کی بات ہے اس کے اوپر جیسے ہمارے کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا, وزارت خارجہ نے کہا, اس کی مذمت کی. ہم سب پاکستانی مذمت کرتے ہیں کہ جب سعودی عرب کا حوالہ آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں, لیکن یہ تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ایران نے حملہ کیا اس سے پہلے کس نے حملہ کیا؟ اس سے پہلے اسرائیل نے حملہ کیا تھا نا. ہاں جی, وہ اسرائیل نے حملہ کیا پیٹرو کیمیکل جو وہ اسی طرح کی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا نا انہوں نے. اور ایک نہیں تیسرا, یہ تیسرا نہیں, میں تازہ ترین کہہ رہا ہوں, کل کی ڈیٹ میں انہوں نے حملہ کیا, اس کے جواب میں انہوں نے حملہ کر دیا اس کے اوپر. ٹھیک ہے, پاکستان چونکہ سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدے میں ہے اور ہم ان کے ساتھ چونکہ ایک جذباتی لگاؤ بھی ہے سعودی عرب کے ساتھ, ہم وہاں پہ حملہ ہوتا ہے, کوئی بھی کرتا ہے, چاہے ایران کرے یا کوئی اور دوسرا ملک کرے, ہمیں ایک جذباتی لگاؤ اور ایک معاہدہ, دونوں صورتوں میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں, اور ہم نے کیا, وزیر اعظم نے بھی کیا, دفتر خارجہ نے کیا, باقی سب نے بھی کیا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں اس سے پہلے جب مذاکرات کے اوپر بات آگے چل رہی تھی, پہلے مذاکرات کی میں بات, جب پہلے بات چیت ہو رہی تھی, یہ 2-3 ہفتے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, اس وقت جب یہ سارا سلسلہ, اس وقت کس نے یہ سارا کیا تھا؟ بلکہ اس سے پہلے آپ یہ جنگ سے پہلے بھی مذاکرات ہو رہے تھے, اور یہ تھا کہ جب یہ معاہدہ ہو جائے گا, اور خود ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم معاہدے کے قریب ہیں, ہمیں پہنچنے والے ہیں, اب یہ ہونے والا ہے. تو ایران کے اوپر یہ جب یہ قیادت شہید ہوئی ساری, اس وقت کس نے حملہ کیا تھا؟ اس وقت اسرائیل نے حملہ کیا نا. تو معاملات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو بات جو سمجھ میں آتی ہے یا نظر آنے والی بات ہے کہ یہ مذاکرات کو کون خراب کر رہا ہے, کون خراب کرنا چاہتا ہے, وہ تو نظر آتا ہے جس طرح سے وہ اپنے بیانات میں بھی کہتے ہیں اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہ جنگ رکے, اور وہ حملے پہ حملہ کر رہا ہے. اور وہ ابھی بھی تازہ ترین حملہ جو انہوں نے کیا, پھر اس کے جواب میں سعودی عرب نے حملہ سعودی عرب کے اوپر حملہ ہوا جو ایران نے کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی فروقی صاحب بات کر رہے تھے, وہ بات ٹھیک ہے کہ مذاکرات رکے نہیں ہیں, اور اس وقت میں نے پھر یہ کہتا ہوں کہ جو بات ہو رہی ہے کہ اس میں ڈیڈ لائن ہے, ڈیڈ لائن آگے چلی جائے گی. یہ پہلے بھی 3 دفعہ آگے جا چکی ہے, اس سے پہلے بھی 3 دفعہ ٹائم دیتے ہیں, 5 دفعہ تقریباً اب تک وہ اسی فیز کی میں بات کروں کہ اس میں 3 دفعہ آ چکی ہے نا ڈیڈ لائن, یہ تیسری ڈیڈ لائن ہے, 48 گھنٹے پھر ایک دن, پھر یہ بالکل ایسے ہی. تو یہ آگے چلی جائے گی, یہ میں ڈیفینیٹ میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آگے جائے گی یہ, کیونکہ وہ امریکہ چاہتا ہے کہ اس جنگ سے نکلے. اب اسرائیل نہیں چاہتا کہ امریکہ نکلے اس سے, اور جو امریکہ کے اندر جو ٹرمپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر, اس وقت وہ اکیلا لڑ رہا ہے. کوئی نہ یورپی یونین اس کے ساتھ, نہ آسٹریلیا اس کے ساتھ, نہ کوئی مڈل ایسٹ اس کے ساتھ. بے شک وہاں پہ UAE میں حملے ہوئے, بے شک باقی جتنے بھی قطر کے اوپر ہوئے, کہ کون اس وقت امریکہ کے ساتھ ہے؟ سب اس وقت سعودی عرب ایون کے, کیا وہ امریکہ کے ساتھ ہیں؟ کوئی نہیں امریکہ کے ساتھ. تو وہ سب اس وقت وہ امریکہ اکیلا لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, اسرائیل اور امریکہ اکیلا ہی ہوا نا, وہ بھی اسرائیل, آپ اس کو امریکہ ہی سمجھ لیں, اور اس کا وہ حصہ جو ہے اسرائیل والا, وہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ جاری رہے اور وہاں پہ نقصان ہوتا رہے. لیکن جو جتنا پریشر امریکہ سے, امریکہ کے اندر سے ٹرمپ کے اوپر ہے, وہ شاید اس کو فیس نہ کر پائیں مزید لمبا عرصہ. ہم سوچتے ہیں کہ یہ جنگ جتنی, میں نے شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے جب یہ شروع میں ہوئی تھی تو اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ جتنی جنگ لمبی جائے گی نا یہ, اتنا یہ ایران کو فائدہ ہوگا اور امریکہ کا نقصان ہے اس میں, کیونکہ باقی لوگ اس کے ساتھ آنے کو تیار نہیں ہے. جنگ سے پہلے بھی تیار نہیں تھے, جنگ شروع ہوئی تو اس وقت کے بھی تیار نہیں تھے, اور اب تو بالکل بھی تیار نہیں ہے نا سارے. اور کیونکہ اس نے سب کو ناراض کر لیا تھا, تو اس وقت ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ سے نکلا جائے, لیکن وہ دھمکیاں دے کے, ڈرا کے, دمکا کے, وہ اپنی مرضی کا معاہدہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے. اب تو خیر ان کی شرائط پہلے کے مقابلے میں تھوڑی سی کم ہو گئی ہیں. پہلے تو بہت کچھ تھا نا کہ یہ سارا میری کچھ ایڈ ہو گئی نا, ایران سے اب ایران سے آ گئی. تو یہ بات یہ ہے کہ یہ اس میں دیکھیں, وہ کہتے تھے کہ میری مرضی کی وہاں پہ حکومت بن جائے, میری مرضی کا سپریم کمانڈر بھی وہاں پہ ہو, وہ خود ہی سپریم کمانڈر ہوں, میں خود ہی وہاں پہ حکومت بھی بناؤں, تو یہ کروں وہ کروں. اب وہ سارے مطالبات ختم ہو گئے. اب وہ کہتے ہیں ہرمز کھول دیں, اور یہ جو اب یورینیم پہ آ گئے ہیں کہ وہ ہمیں دے دیں. ہو سکتا ہے ایران کسی اور کو دے دے یورینیم, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ کسی تیسرے ملک کے حوالے کر دے کہ چلے جی, وہ تو پہلے بھی کہتے تھے ہم نہیں بناتے, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو پابندیاں وہ بھی ختم کریں, پھر ہم اس پہ آئیں گے. لیکن بات بہرحال آخری یہ ہے کہ اس وقت بھی مذاکرات جاری ہیں,
اور ہونے کو آج رات کو بھی اعلان ہو سکتا ہے کہ ہم یہ آپ ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں. جس طرح سے پاکستان نے ایک اسلام آباد ایکارڈ کی جب بات کرتے ہیں, اسلام آباد کے اوپر کوئی شک نہیں ہے کہ بڑا پریشر ہے, بہت اس پوزیشن میں ہے ہم کہ اگر خدا نخواستہ یہ چیز فائنلائز نہیں ہوتی تو جس طرح سے پاکستان کا اس وقت امیج بنا ہوا ہے نا, اس کو کہیں کرٹیسائز نہ کیا جائے, اس کے اوپر کو حملہ آور ہوں گے ہمارے دشمن کہ جی کہ پاکستان نے یہ دیکھیں ایسے ہی کیا, کچھ نہیں ہے, جنگ نہیں رکوا سکے. حملہ آور ہم پہ ہیں ہی ہیں یہ بھارت, تو وہ وہاں پہ اسرائیلی اکاؤنٹ بنا کے اور پتہ نہیں کون سے اکاؤنٹ بنا کے, وہ تو خیر ایک میڈیا وار تو ہمارے چل رہی. سب سے زیادہ تکلیف بھارت کو ہی ہے. اور بریگیڈیئر صاحب, یہ جو اس وقت سچویشن ہمارے سامنے ہے, خدا نہ خواستہ اگر یہ معاملہ ہمارے کسی طرف نہیں لگتا اور جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ ایگزیکیوٹ کرنے چلے جاتے ہیں اپنے اس پروگرام کو, صبح 5 بجے جو انہوں نے دنیا کے سامنے یہ کہا ہوا ہے, دعویٰ کیا ہوا ہے, اور اس کی ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ نہیں ہوتی, آپ کو لگتا ہے کہ ایران اس جو امریکہ کی طرف سے اب جو حملہ ہوگا اس کو سسٹین کر پائے گا اور پھر معاملات جو ہے وہ کنٹرول میں دوبارہ آ سکیں گے ایران کے؟ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ 100 سال اتنا نقصان ہوگا کہ 100 سال ایران کھڑا نہیں ہو سکے گا. بالکل, دیکھیں امریکہ کی اگر ہم کیپیبلٹی دیکھیں مزید نقصان کرنے کی ایران کو, تو وہ ڈیفینیٹلی موجود ہے. اور وہ کیپیبلٹی جو ہے وہ ملٹری کیپیبلٹی کی شکل میں دنیا کی وہ ظاہر ہے موسٹ ایڈوانسڈ آرمڈ فورسز ہیں, ملٹری پاور ہے امریکہ جو ہے, تو وہ ایران کا نقصان کر سکتا ہے مزید. پہلے بھی اس نے ایران کو کم از کم 30-35 سال پیچھے دھکیل دیا ہے, جتنا ڈیمیج کیا ہے, وہ مزید بھی کر سکتا ہے, اس میں ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے. بٹ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ایسی سچویشن نہ پہنچے. میں تھوڑا سا یہ بات کرنا چاہتا ہوں, یہ جو ابھی ڈسکشن ہوئی ہے اس کے سلسلے میں, کہ دیکھیں ایران کا اسرائیل پہ اٹیک کرنا یا اسرائیل کا ایران پہ اٹیک کرنا یا امریکہ کا ایران کے کسی ٹارگٹ پہ اٹیک کرنا یا ایران کا کسی امریکہ کے ٹارگٹ پہ اٹیک کرنا, یہ بہت مختلف ہے اس سے کہ ایران جو ہے سعودی عرب کے میں کسی ٹارگٹ پہ اٹیک کر دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سعودی عرب اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ تو ہے ہی. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سعودی عرب کا جو ڈیفنس پارٹنر ہے پاکستان, یعنی کہ وہ میڈیٹر بھی ہے, تو پاکستان کو بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ڈال دیتا ہے کہ مطلب ایک میڈیٹر کو ڈریگ ان کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ میڈیشن کو چھوڑ کے تو لڑائی جھگڑے میں کود پڑے. تو یہ ہمیں تھوڑا سا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سعودی عرب پہ جو اٹیک ہے ایران کا, یہ آرڈینری نہیں ہے کہ جیسے اسرائیل نے ایران پہ کر دیا یا ایران نے اسرائیل پہ کر دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی یہ جو اٹیک ہو گیا اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں, چونکہ اپیرنٹلی لگ رہا ہے جو ساری پارٹیز ٹو دا کانفلکٹ بیانات دے رہی ہیں, اس سے لگتا ہے کہ وہ کسی پازیٹیو ڈائریکشن میں ڈیفینیٹلی مذاکرات جو ہیں وہ جا رہے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ 2-3 مرتبہ ڈیڈ لائن کو ایکسٹینڈ کر چکے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی ان مذاکرات میں جو پروسیس پاکستان نے شروع کیا ہوا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ان کو بھی ہوپ نظر آ رہی ہے, اس لیے وہ ڈیڈ لائن کو ایکسٹینڈ کیے جا رہے ہیں. تو اس لحاظ سے ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ ایسا ہو. ویسے میری اپنی یہ پرسنل اوپینین ہے کہ اس معاہدے کو جو پارٹی ڈریگ کر رہی ہے نا, یعنی کہ ڈیلے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے, میں کسی کے فیلنگ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, بٹ وہ ایران ہے. دیکھیں ایران نے اس وقت ایک ایسے واٹر وے پہ قبضہ کیا ہوا ہے جو کہ انٹرنیشنل واٹر وے ہے, وہ ایران کی جیوگرافی میں نہیں ہے, ایران کی پراپرٹی میں نہیں ہے. اور یہ جو اسٹیٹ آف ہورموز ہے اس کی جو شپنگ لین ہے, وہ شپنگ لین زیادہ تر جو ہے وہ عمان کے ٹیریٹوریل واٹر میں ہے, ایران کے ٹیریٹوریل واٹر میں نہیں ہے. تو ایران جو ہے وہ ابھی انٹر ہوا ہے عمان کے ٹیریٹوریل واٹر میں, اور وہاں بھی کنٹرول کر رہے ہیں اور ڈسٹرب کر رہے ہیں شپنگ کو. جو ایران کی سائڈ پہ اسٹیٹ آف ہورموز کا علاقہ بنتا ہے وہ شیلو واٹر ہے, جس پر وہ تھوڑا سا ایریا ہے جو ایران کے ٹیریٹوریل واٹر میں جو ڈیپ ہے. جو زیادہ ایریا ہے جو ڈیپ ہے وہ عمان کے وہ ٹیریٹوریل واٹرز میں آتا ہے. تو یہ مطلب ہے اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ
थोड़ा सा ईरान को ये जो नाट इसने पकड़ी हुई है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की, उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना पड़ेगी, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए इस वक्त जंग जो है उसमें विक्टोरियस कौन है, इसका फैसला इस पे होना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुली है या नहीं खुली। इसके ऊपर पाकिस्तान ने ये एफर्ट करनी है कि इसके ऊपर विन विन सिचुएशन हो जाए जी। विन विन सिचुएशन इस मुआहदे में होगी, ताकि दोनों पार्टियां जो हैं वो एक ऑनरेबल तरीके से डिसंगेज भी हो जाएं और मामला मजीद आगे ना बढ़े। तो इस वक्त ये जो जंग है इसके रिलेटेड जो मुआहदा होना है, इन सारे मामलात का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक्चुअली स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है जी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसके ऊपर ईरान को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दिखानी चाहिए। अगर इस पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएगा फिर ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अटैक करते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं हामिद अल मशरकी साहब, मुझे तो ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। जो इस वक्त सिचुएशन है, देखिए खार्ग जो है वो ईरान के कंट्रोल में है, वो जो इसका अपनाए होर्मुज का एक मेन एरिया है जहां से उसकी अपनी तरसील होती है सारी, वो अपनाए बाबुल मंदब को भी बंद करने की बात की जा रही है अगर ये जंग मजीद आगे कंटिन्यू करती है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो इस वक्त हमारे सामने है, इस सिचुएशन के अंदर आपको लगता है कि चूंकि उसने शारक पकड़ी हुई है, क्या ईरान जो है वो आपने होर्मुज को बगैर किसी शर्त के मनवाए खोल देगा? यानी वो शराइत जो वो चाहता है मनवाना, जिसमें चाहे सैंक्शंस हो, चाहे वो सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, वो तो फ़लस्तीन और उनको भी बीच में शामिल करता है, ओमान को भी, लबनान को भी शामिल करता है कि वहाँ के मसाइल जो हैं वो भी इसके अंदर क्लियर किए जाएं। तो मैं चाहूँगा, मुझे बस ब्रेक का कहा जा रहा, ब्रेक से वापस आते हैं तो हामिद अल मशरकी से यही सवाल करते हैं।